کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جو اچار کھانے کی بہت شوقین تھی۔ وہ ہر کھانے کے ٹائم اچار ضرور لیتی تھی۔ اچار کھانے کی عادت اسے اپنی نانی سے پڑی تھی۔ جب وہ زندہ تھیں تو وہ اسے اچار بنا کے کھلایا کرتی تھی۔ نانی اپنی وفات سے پہلے اسے اچار بنانے کا طریقہ سکھا گئی تھی، اس لیے اب وہ خود اچار بنا لیتی تھی۔ لبنہ بیٹی، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اتنا اچار مت کھایا کرو۔ ارے سسرال میں نہیں ملے گا تو پھر کیسے گزارا کرو گی؟ لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں ایسی باتیں مت کیا کرے، خود بنا لیا کروں گی اپنے لیے۔ ہائے اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ میری سنتی ہی نہیں۔ پھر لبنہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے والدین اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے جب لبنہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد تو لبنہ اچار کے بنا گزارا کر لیتی ہے، لیکن پھر ایک دن آخر کار وہ اپنی ساس سے کہتی ہے، اماں، اچار کا ڈبہ کہاں ہے؟ میں اچار کے بنا کھانا نہیں کھاتی۔ بیٹی، ہمارے گھر میں تو کوئی اچار نہیں کھاتا، اس لیے ہم گھر میں نہیں رکھتے۔ فریج میں ارسلان نے کھیر اور مٹھائی وغیرہ لا کے رکھی ہے، وہ لے لو۔ اچار میں بازار سے منگوا دوں گی۔ نہیں اماں، اس کی ضرورت نہیں۔ میں ارسلان کے ساتھ بازار جا کے اچار بنانے کا سامان لے آؤں گی اور میں خود گھر پہ بناؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تم ٹھیک سمجھو۔ پھر اگلے دن لبنہ ارسلان کے ساتھ بازار جا کے اچار بنانے کا سارا سامان لے آتی ہے اور اچار بنا لیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد، بیٹی، تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا اچار بہت مزے کا ہے، کھانا کھانے کا مزہ ہی آ گیا۔ ہاں بابا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی میں بہت مزے کا ہے۔ اس طرح ان کے سارے رشتہ داروں میں لبنہ کے مزیدار اچار کی خبریں پھیل جاتی ہیں، اور جو بھی ملنے آتا وہ اچار ضرور لے کے جاتا، اور دوسرے لوگ بھی اچار کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن مل بیٹھ کے چاروں مشورہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایک اچار کی دکان بنا لی جائے۔ بابا، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اتنے پیسے آئے گے کہاں سے؟ تم اس کی فکر نہ کرو لبنہ، بس اپنا کام شروع کرو۔ پھر وہ ایک دکان بنا لیتی ہے جس میں ہر طرح کا اچار رکھتی ہے، اور اس کا اچار ہر طرف لبنہ اچار والی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ لبنہ باجی، آپ کا اچار تو بہت مسالے دار اور چٹپٹا ہے، سچ میں کھانے کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ شکریہ بہن جی۔ ان کا اچار کا اچھا خاصا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ سالوں بعد لبنہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا جنم لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔